ہمارے اکثر کولیگ کو میں نے دیکھا ہے یا اور بھی اسلام آباد کا جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار پیسے نہیں ہیں اور پریشان ہے اور یہ ہے تو وہ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پیسے آتے ہیں ان میں سے ایک بیماری ہے ہمارے میں کہ ہم اسے ایسیٹس بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سارے پیسے ہم نے ایسیٹس میں لگا دیے تو پیسے تو ہمارے پاس بچے ہی نہیں, پھر ہماری جیب خالی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سارا دن حساب کتاب کرتے رہتے ہیں کہ یہ پیسے کم نہ ہو جائیں. جب آپ ایسا کریں گے آپ کو کوئی نہ کوئی انسی نقصان ہو جائے گا اور آپ کی برکت ختم ہو جائے گی. تو بہتر لہذا اپنے کھانے پینے میں کوئی ایسا بڑا حساب کتاب نہ کریں, اتنی کیلکولیشن نہ کریں تو بہتر ہے. اور جو اپنی جو سیلری ہے اس کو کھانے پینے میں لگائیں گے تو خوش رہیں گے. اور باقی رہا سوال آپ کے فیوچر کا, فیوچر جیسے ہمیں اللہ چلا رہا ہے ہماری اولاد کو بھی اللہ ہی چلائے گا, ہمارے میں طاقت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دوسرا جو آپ فرما رہے تھے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس وقت آپ زیادہ خرچ کرتے ہیں, تو وہ فارمولہ کیا ہے؟ یہی فارمولہ ہے کہ میں حساب کتاب نہیں کرتا. اس کا مقصد آپ نے سرسری لیا کیونکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ رٹے والا سسٹم ہے, 2 گنا 2 جمع 2 4. میرا کہنے کا اس کا مقصد وہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہوں تو خرچ کیسے ہوگا. مقصد یہ ہے کہ میں حساب کتاب ہی نہیں کرتا. جب آپ حساب کتاب نہیں کریں گے اپنے اس میں تو آپ پیسے ختم کم ہی نہیں ہوں گے, برکت آ جائے گی. تو آپ کی سر سوچ جو ہے جو روایتی ہمارے مطلب روجہ طریقہ کار ہے سوچنے کا کرنے کا, اس سے تھوڑی ہٹی ہوئی ہے, آپ ڈفرینٹلی سوچتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو گیٹ دی انسپریشن, کہاں سے آپ کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں؟ یہ میں نے اپنے فادر سے بات سیکھی. الحمدللہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی چھوڑ کے گئے, مگر میں نے دیکھا کہ انہوں نے زندگی میں ایک فلسفہ رکھا تھا کہ جب بھی وہ گھر میں سامان لایا کرتے تھے تو وہ بے تحاشا لایا کرتے تھے, اس میں حساب نہیں کرتے تھے. اور ہمارے کان تک یہ بات کبھی نہیں پہنچی کہ کس طرح کے فائنینشیل حالات ہیں کیا ہیں. یقیناً ان کے زمانے میں بھی یہ چیزیں آئی ہوں گی, فائنینشیل کنسٹرینٹس آئی ہوں گی, مگر انہوں نے یہ بات کبھی ہمیں فیل نہیں ہونے دی. اور میں نے ایک چیز دیکھی کہ گھر میں جو رزق تھا وہ اتنا لاتے تھے, فروٹ لے لیں, گوشت لے لیں, مچھلی لے لیں اور جو بھی لے لیں کہ وہ وافق مقدار میں. اچھا ان کو حساب کتاب کا دن دکھاتا ہے. اچھا سر, اس میں یہ بتائیے کہ یہ جو روایت سے ہٹی ہوئی سوچ ہوتی ہے تو بہت سارے سوشل پریشرز بھی آتے ہیں, تو وہ جو سوشل پریشرز ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے فیس کرتے ہیں کہ یار اب جسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں پچھلے دنوں ایک ہماری دعوت ہوئی, اس میں آپ نے مطلب وہ ساری روایت سے ہٹی ہوئی چیزیں تھیں نا, کہ ورنہ تو جنرلی ایکسپیکٹ کرتا ہے بندہ کہ کوئی آئے گا تو اس کو ہم یہ چیز پیش کریں گے وہ چیز پیش کریں گے. تو آپ نے جو ٹریڈیشنل ایک طریقہ کار ہے یا اپروچ سوچ ہوتی ہے لوگوں سے, اس سے ہٹ کے آپ نے, تو کیا آپ کی اس کے پیچھے کیا وہ تھا سارا گائیڈنگ پرنسپل کیا تھے آپ کے؟ دیکھیں اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ذہن میں ایک روایت ہے کہ جہاں بھی جائیں گے اگر گوشت ہوگا تو وہی پارٹی ہوگی. ہاں اب دیکھیں کہ اب اس میں چکن آ گیا, مثال دیتا ہوں آپ کو, اور بیف آ گیا. اب یہ دونوں دیکھ لیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. دونوں جو ہم چکن اور بیف کھا رہے ہیں کیا وہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے؟ نہیں. دوسرا کہ جب ہم اپنی ٹریڈیشنز کو بھول جائیں گے اور شوبازی میں پڑ جائیں گے, پرابلم یہ شوبازی. دوسرا کیا, اب میں کیا کروں کہ میں سب کو خوش کرنے کے لیے میں کیا کروں کہ بہت بڑی پارٹی کروں اور اس میں جو ہے نا شوبازی ہو. اصل مقصد جو ٹائم اسپینڈنگ کا ہے, مل بیٹھنے کا ہے. کھانا تو سارے گھر پہ کھا رہے ہیں, سب کھا رہے ہیں ماشاءاللہ الحمد. سب ایک جو کوڑا اٹھاتا ہے نا وہ بھی شاید ہمارے سے زیادہ جو ہے نا وہ فروٹ کھاتا ہوگا, ہر چیز کھاتا ہے, مگر جو چیز ہے وہ ہے ٹائم اسپینڈنگ. جیپنیز کا مثال دوں آپ کو, جیپنیز اس طرح کرتے تھے پہلے بہت زمانے میں کہ ہائی فیٹ چائے کا انتظام کرتے تھے. ابھی تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا ہمارے لیے اسٹینڈرڈ کیا ہے, گوشت ہے, مگر چائنیز کا بہت سال پہلے اسٹینڈرڈ تھا چائے کی پارٹی. تو چائے کی پارٹی میں وہ کیا کرتے تھے, بڑے بڑے برتن سونے کے, پیتل کے اور کٹلری اس طرح سے. تو ایک ادھر ایسے میرے جیسا ایک فقراء آدمی تھا, اس نے یہ کہا کہ بھائی پارٹی کی سادگی سے, بھائی چائے تو وہی ہے, کب کون سے بھی ہوں, ٹھیک ہے,
अब खाना तो कैलोरी तो वही आ रही हैं, ये तो हमारी सोच का फर्क है ना। कद्दू में, दाल में और आपके टमाटर में जो न्यूट्रिशन वैल्यू तो मुर्गी से ज़्यादा की है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी है, प्रोटीन भर चीज़ है उसमें। तो ये हमने अपने ट्रेंड सेट किए हैं। तो आखिरी बात मैं ख़त्म करूँगा कि अगेन मेरे वाले साहब ने कहा हमेशा ट्रेंड सेटर हो, फॉलोअर ना बने। दुनिया जैसे करते हम करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, नजीब साहब आप कोई डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे? सवाल सर मैं करना चाहूँगा, ये जिस तरह आपने कहा ना कि फॉलोअर्स न बने, ट्रेंड सेटर बने, इससे फिर आपको बहुत सारी जो है तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता। यही तो सोच का फ़र्क है। जितनी भी देखें, मैं मिसाल दूंगा कि 13वीं सेंचुरी तक लोग ये मानते रहे कि जो दुनिया का, जो कायनात का जो सेंटर है वो है अर्थ, ठीक है। जब गैलीलियो साहब आए तो उन्होंने ये फरमाया, और फरमाया नहीं, एविडेंस से बताया कि नहीं, कि भाई ये सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो बात सारी ये है कि जब तक आप रवायती सोचते रहे, रवायत तो यही है कि आप पैसा बनाएं, गाड़ियाँ बनाएं, बंगले बनाएं और अपने पेट में कुछ न डालें, मरते रहें बेशक। और आप देखें जाके जो करोड़पति लोग भी हैं वो भी खाने के लिए तरसते रहते हैं, उनके अकाउंट डॉलरों से भरे हुए हैं, मगर देखेंगे कि उनका वो खाने में पीने में वो जनरस नहीं है। आप तो मर जाएंगे। अल्लाह ने आपको क्या वादे किए हैं मिसाल के तौर पर कि आपको ज़्यादा कुरान में नेमतें दूंगा जी, मशरूब दूंगा, खाने, अल्लाह ने इंजीर की और उसकी ऑलिव की मिसालें दी हैं। सर एक क्वेश्चन और आ गया इसी में, बस मुझे तस्वीर इस टॉपिक के बारे से कि जब रिफाइन वो होके नस्ल टू नस्ल मतलब हम रिफाइन होके कोई नॉर्म्स, कोई वैल्यूज़ जो डेवलप होती हैं, जब आप उसको चैलेंज कर देते हैं तो फिर आपको उसमें मतलब तनकीद नहीं। देखें नजीब साहब, बात सारी ये है कि आप हमेशा ट्रूथ की जानिब रहे। अरस्तु ने कहा कि मेजॉरिटी इज़ नॉट अथॉरिटी। मेजॉरिटी अगर कह रही है कि सही है कोई बात, अगर वो कंट्ररी है, उसके गलत है, तो ट्रूथ तो वहीं खड़ा है ना। जी जी। आप मेजॉरिटी पे ना जाएं, आप देखें कि हकीकत में क्या है। आप क्या उसी बच्चे की तरह करते हैं। मैं अभी तालीम का निज़ाम दूंगा। आप देखें अपनी क्लास में जब इम्तिहान होता है तो एक बच्चा है वो बिल्कुल सही आंसर लिख रहा होता है, मगर वो 20 से 25 बच्चों की तरफ देख रहा होता है कि उन्होंने क्या लिखा है। वो क्या करता है, आखिर में अपना जो सही किया हुआ है उसको गाड़ देता है, और जो बच्चों ने किया होता है उसको सही कर लिख देता है। इस तरीके से उसका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो हमेशा आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और बरकत पे यकीन रखें। बरकत पे यकीन रखेंगे तो आपको कभी कोई तंगी नहीं होगी। बाकी आप जब इस्लामाबाद के लोगों से मुकाबला करना चाहेंगे तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। ये थे जी डॉक्टर गुलाम मुश्तबा, अपने आला ख्यालात हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इनके टाइम के लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम।